صوفی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دکان کے سامنے, حلوائی کی دکان کے سامنے بیٹھا تھا, تاج بابا گزر رہے تھے, یکا گاڑی اس دن آئی تھی, بیل گاڑی, گھوڑا گاڑی, اس سے جا رہے تھے تو اچانک گاڑی کو بابا نے روک دیا اور کہا صوفی صاحب آؤ ہمارے ساتھ, ہم تم کو دوسری مٹھائی کھلاتے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں میں حلوائی کی دکان چھوڑ کر جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا. یہ عصر کے بعد کا وقت ہے, اور سننا توجہ سے, میں کہانیاں نہیں سناؤں گا, میں وہ سناؤں گا جس سے عظمت رسول کا اظہار, ناموں سے رسالت کسے کہتے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں میں یکا گاڑی میں بیٹھ گیا اور تاج بابا گاڑی کو جو ہانکنے والا تھا اس سے کہتے ہیں ہانک, اور تیزی سے چلا. عصر کے بعد کا وقت ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں اچانک ہم ایک محلے میں آئے, میں تو ناگپور کا پیدا ہوا, ناگپور میں میری جوانی گزری, جس محلے میں آیا وہ محلہ ناگپور کا ہے ہی نہیں. یہ گاڑی اچانک کہاں آ گئی؟ تو دیکھا تاج بابا ایک جگہ رکے گاڑی میں, اور مٹھائی کی دکانیں تھی, گورے چھٹے لوگ, اونچے چوڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں. تاج بابا ان سے بات کر رہے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں مجھے بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی, وہ پشتو زبان میں بات کر رہے ہیں. پشتو زبان افغانستان کی, کندھار کی زبان ہے. کئی لوگوں سے ملاقات کیا, کندھاری لوگوں سے بات کیا, اس سے بات کیا, اس کی خیریت پوچھی, اس سے کیا, اس کی خیریت پوچھی, دکانیں دیکھا, اور اس کے بعد مٹھائی کھلائی. صوفی صاحب سے کہا جلدی چلو مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے. کندھار کے لوگوں سے ملاقات, اور واپس جب وہ یکا گاڑی پہنچی تو صوفی صاحب کہتے ہیں میں تاج باغ میں تھا, مغرب کی اذان ہو رہی تھی, تاج آباد شریف میں تھا, مغرب کی اذان ہو رہی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فلاں علاقہ کہاں ہوتا ہے, ایسے ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو افغانستان کے کندھار کی بات ہے, جہاں تم عصر سے مغرب کے بیچ میں جا کر کے بھی آ گئے. بعد میں جب پتا چلا تو صوفی صاحب تلاشتے ہوئے تحقیق بھی کیے کہ حقیقت میں گیا بھی تھا کہ نہیں. وہ سفر کر کے گئے بھی, علاقہ ڈھونڈا بھی, مٹھائی کی دکان بھی ملی, لوگ بھی ملے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناگپور میں عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں اور نکلوں اور کندھار جا کر کے واپس آ جاؤں. واپس آئے تو صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تاج الاولیاء کیا کہتے ہیں سنو, تاج الاولیاء کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا رسول اللہ معراج میں کیسے گئے, کیسے آئے. صوفی صاحب کہتے ہیں میں سوچتا تو تھا کہ رسول اللہ کی معراج کا واقعہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جبرائیل آئے, براق لے کر مکہ گئے, مکہ سے بیت المقدس, آسمانوں کا سفر, جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, عرش, کرسی, لوح, قلم, خدا سے باتیں کی, واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ارے بیان کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے, اور رسول اللہ کا سفر 1 منٹ سے کم میں ہو گیا تھا. صوفی صاحب کہتے ہیں میں دل میں یہ بار بار سوچتا تھا اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ انکار کرتا تھا, دماغ میں خیال آتا تھا کہ کیسے ہوا ہوگا رسول اللہ کا سفر, روز یہ سوچتا تھا. اور عصر کے دن بیٹھا تھا, تاج الاولیاء آئے, اٹھائے, یکا گاڑی میں بٹھایا, اور عصر سے مغرب تک کندھار افغانستان کی سیر کرا کر واپس لے آئے, اور بتایا 1400 سال بعد رسول اللہ کا ایک بیٹا عصر سے مغرب کے بیچ کندھار جا کے آ سکتا ہے, تو یہ جس کے خون کا اثر ہے اس سید عالم کے